السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ آج ہم غزل جو ہے وہ پڑھیں گے، اور غزل بھی شاعر مشرق کی علامہ محمد اقبال کہ جنہوں نے بر صغیر کے اندر اپنی شاعری کی بدولت نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں ایک آزادی کے جذبے کو بیدار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام بھی یاد دلایا اور شاعری کے ذریعے سے ان کے جذبات کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے اور وہیں پر انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کو حاصل کیا۔ علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مرے کالج سیالکوٹ سے حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے قانون کی ڈگری بھی حاصل کی اور ساتھ میں فلسفہ کی تعلیم کو بھی حاصل کیا، اور عرصہ دراز تک لاہور کی سرزمین پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر ایک استاد کی حیثیت سے بھی اپنے تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اقبال وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی آزادی کو حاصل کرنے میں اور ان کو کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور 1930 کے اندر انہوں نے اپنا جو خطبہ الہ آباد پیش کیا کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت کے اندر ہیں، جیسا کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب اور بنگال اور آسام کو ملا کر ایک الگ ریاست بنا دی جائے کہ جس کے اندر مسلمان اپنی زندگیوں کو آزادانہ اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہی ایک بنیاد بنی کہ جس کی بنیاد پر بر صغیر کی تقسیم وجود میں آئی، جس کو عملی شکل دینے کے اندر قائد اعظم کا ایک اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے۔ علامہ اقبال ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم کو بیرون ملک خطوط لکھتے ہوئے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پھر سے آئیں اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالتے ہوئے اس مسلمان قوم کو آزادی دلوائیں۔ اس لحاظ سے علامہ اقبال کا کردار انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شاعری کے اندر علامہ اقبال کو وہ مقام حاصل رہا ہے بر صغیر کے اندر جو کہ کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں رہا۔ ان کا فارسی اور اردو کے اندر بہت زیادہ کلام اہمیت کا حامل رہا ہے۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے انگریزی کے اندر ٹرانسلیشن جن کی اور جس کے نتیجے کے اندر برطانیہ کی جو انگریز حکومت ہے انہوں نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب بھی دیا۔ علامہ اقبال اسی جذبے کے ساتھ مسلمانوں کے لیے خدمت کرتے ہوئے اور آزادی کے لیے شاعری کے ذریعے سے ان کے اندر ایک تڑپ کو پیدا کرتے ہوئے 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس سلیبس کے اندر ان کی 2 غزلیں جن کو ہم یہاں پر جو ہے اس کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ غزلوں کی ایکسپلینیشن اور وضاحت سے پہلے ہم یہاں پر حسب روایت یہاں پر الفاظ اور معنی یہاں پر لکھیں گے تاکہ اس کا مفہوم سمجھنے کے اندر ہمیں آسانی ہو سکے۔ غزل نمبر 1 کا جو پہلا شعر ہے مطلع، جس میں پہلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے آداب خود آگاہی، یعنی کہ اپنی ذات کو پہچاننا۔ پہلا لفظ ہے آداب خود آگاہی۔ جس کا مطلب ہے اپنی ذات کو پہچاننا۔ دوسرا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے اسرار شہنشاہی۔ جس کا مطلب ہے بادشاہت کے راز۔ تیسرا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ شعر نمبر 2 میں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ نام ہے شخصیات کے جنہوں نے تاریخ کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی ایکسپلینیشن کے اندر ہم اس کی وضاحت کو بیان کریں گے۔ اچھا، ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے آہ سحرگاہی۔ جس کا مطلب ہے صبح کے وقت کی جانے والی دعا۔ لفظ نمبر جو 4 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 3 کے اندر، نومید ایک لفظ لکھا ہوا ہے۔
جس کا مطلب ہے نا امید ہونا. لفظ نمبر 5 ہمارے پاس یہاں پر ہے رہبر فرزانہ. جس کا مطلب ہے عقل مند رہنما. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کم کوش. لفظ نمبر 6 جس کا مطلب ہے محنت سے گریزاں. لفظ نمبر 7 ہمارے پاس ہے راہی. جو کہ مسافر کو کہتے ہیں. اگلا لفظ ہمارے پاس جو شعر نمبر 4 میں ہے طائر لاہوتی. طائر ہم کہتے ہیں پرندے کو. طائر لاہوتی کا مطلب ہے خدا کی ذات میں فنا ہونے والا پرندہ، جس سے مراد اقبال یہاں پر انسان کو لیتے ہیں اور اسی کو مخاطب کرتے ہیں یہاں پہ. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے لفظ نمبر 9 کوتاہی. جس کا مطلب ہے کمی. لفظ نمبر 10 یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے شعر نمبر 5 کے اندر. جو کہ فقیر اولا، جس کا مطلب ہے اعلی فقیر یا اعلی درجے کا فقیر. لفظ نمبر 11 ہمارے پاس یہاں پر ہے اسد اللہ. جس کا مطلب ہے حضرت علی کی خوبیاں رکھنے والا یا اس جیسی صفات کو رکھنے والا. لفظ نمبر 6 میں ہمارے پاس جو مشکل لفظ ہے آئین جواں مرداں. جس کا مطلب ہے بہادروں کا شیوا. لفظ نمبر 13 ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے بے باکی. جس کا مطلب ہے بے خوفی یا بغیر کسی خوف کے زندگی کو گزارنا. لفظ نمبر جو 14 یہاں پر موجود ہے ہمارے پاس وہ ہے رباہی. جس کا مطلب ہے مکر و فریب کرنا یا لومڑی کی مانند ہونا یعنی کہ چالاک ہونا. کیونکہ جو خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں اگر انہی خصوصیات کا تذکرہ انسان میں اگر کیا جائے تو اس کو ہم رباہی کے دائرے میں لیتے ہیں. غزل نمبر 2 میں ہمارے پاس جو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس لشکر و سپاہ. جس کا مطلب ہے فوجی طاقت. لفظ نمبر 16 ہمارے پاس یہاں پر ہے شعر نمبر 2 کے اندر صنم کدا. صنم کدا ہم کہتے ہیں جی بتوں کی جگہ جہاں پر پرستش کی جائے، بتوں کی عبادت کی جائے جہاں پہ. اور پرانے زمانے کے اندر جہاں کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 360 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے، سو اس جگہ کو بھی صنم کدا کہا جاتا ہے. پوشیدہ ایک لفظ ہمارے پاس ہے لفظ نمبر 17 جس کا مطلب ہے چھپا ہوا. لفظ نمبر 18 ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے سنگ و خشت.
संग हम कहते हैं पत्थर को और खश्त हम कहते हैं ईंट को, सो पत्थर और ईंट इसको कहा जाता है। लफ्ज नंबर 19 हमारे पास इस शेर नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास है वो निगाह, जिसका मतलब है हम नजर को बोलते हैं, जो शऊर वाली नजर है जिसको कहा जा सकता है, हम उसको कहते हैं इसमें। उसके बाद शेर नंबर 4 में हमारे पास जो लफ्ज है वो है महो सितारा, जिसका मतलब है चांद और सितारे। लफ्ज नंबर 21 हमारे पास यहां के शेर नंबर 4 में हमारे पास मौजूद है जी मुश्ते खाक, जिसका मतलब है मुट्ठी भर इंसान। लफ्ज नंबर 22 हमारे पास मौजूद है आवारगाने राह, जिसका मतलब है रास्ते में आवारा फिरना। लफ्ज नंबर 23 हमारे पास शेर नंबर 5 में है खुदायाने बहरोबर, जिसका मतलब है खुश्की और समंदर को चलाने वाले मुराद फरिश्ते। लफ्ज नंबर 24 हमारे पास है फरंग, जिसको हम कहते हैं जी अंग्रेज कौम। अक्सर औकात मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर इसको जो है फरंगी के तौर पर भी कहा जाता था। राह गुजर रस्ते को कहते हैं, और सीले बेपना, जिसका मतलब है शदीद सैलाब। लफ्ज नंबर 25 हमारे पास यहां पर मौजूद है शेर नंबर 6 के अंदर आहे सुबहगा, जिसका मतलब है सुबह की फरियाद। लफ्ज नंबर 26 हमारे पास मक्ता के अंदर हमारे पास जो लफ्ज यहां पर है कदू, जिसका मतलब है शराब का प्याला। लफ्ज नंबर 27 हमारे आज की गजल नंबर 2 के मक्ता के अंदर है बादाए नाब, जिसका मतलब है खालिस इस्लामी शराब। लफ्ज नंबर 28 और हमारी आज की गजल नंबर 2 के मक्ता के अंदर जो आखिरी हमारे पास जो लफ्ज है वो है खानका, जिसका मतलब है दीनी तालीम की जगह। ये हमारे अल्फाज मानी थे जिनको हमने यहां पर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा। उसके बाद हम आपके सामने आज इसकी एक्सप्लेनेशन और वजाहत को आपके सामने बयान करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गजल नंबर 1 जो है, जिसका जो मतला हमारे पास यहां पर है कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही।
اب اس میں علامہ اقبال اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ عشق کی منازل کے بارے میں بتاتے ہوئے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب انسان کے دل میں عشق آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر انسان خود بخود اپنی ذات کو پہچاننے لگتا ہے، اور جب انسان اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو غلام ہوتے ہیں ان پر بھی راز کھل جاتے ہیں بادشاہت کے، اور انہیں بھی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بادشاہت کس طرح سے کی جاتی ہے، دنیا کے اندر راج کس طرح سے کیا جاتا ہے، اپنی بات کو منوایا کیسے جاتا ہے، مقبول کیسے ہوا جاتا ہے، شہرت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ سو علامہ اقبال یہ بات بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان اگر اپنی ذات کو پہچان سکتا ہے تو وہ بھی عشق کی بدولت حاصل کر سکتا ہے وہ مقام، وہ مرتبہ جو کہ اس دور کے اندر کسی بھی بادشاہ کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بادشاہ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ رب کی ذات حقیقی طور پر ذات ہے کون سی اور کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جس دن اسے یہ شعور اور ادراک ہو جائے گا اس دن وہ بادشاہت کو بھی ٹھوکر مار دے گا اور رب کی جستجو کے لیے اور رب کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر اپنا جو شیوا ہے، اپنا جو طرز عمل ہے اس کو ختم کر دے گا اور اس کو تبدیل کر دے گا۔ سو علامہ اقبال بیسیکلی اس میں یہ بات بیان کرتے ہوئے عشق کی پہچان کرواتے ہیں کہ عشق ایسا مقام ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے، جس کی بنیاد پر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال رکھا جاتا ہے اور رضائے الہی کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے باز رہا جاتا ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس عشق کی بدولت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا نہ تو انسان کو کسی اور ذات کی دیکھنے کی طلب ہوتی ہے، نہ کسی کی چاہت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر علامہ اقبال عملی زندگی کے اندر صوفیاء کرام کا وہ جو عشق تھا جس کی بنیاد پر انہیں بر صغیر کے اندر ایک انتہائی اعلیٰ مقام ملا، سو اس حوالے سے اس بات کو بیان کرتے ہیں اپنے شعر کے اندر اور مطلع کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کہ جب انسان کے اندر عشق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عشق خود ہی اپنی ذات کو ایکسپلور کرنے لگ جاتا ہے، اس کو انسان جو ہے وہ کھلنے لگ جاتے ہیں اس پر راز کے دنیا کے اندر حقیقی طور پر بادشاہت رب کی ذات کی ہے، لہذا اسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے کیونکہ اسی سے انسان خود کو بھی پہچان لیتا ہے کہ اس کا مقام اور منزل کیا ہے، اور حقیقی معنوں کے اندر وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کے درجے کی حیثیت سے پہچانتا بھی تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسے محبت اور پیار ہو جاتا ہے اس میں۔ سو اس لحاظ سے یہ بھی ذہن کے اندر ہے کہ جب انسان اگر غلام بھی ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر صرف یہی بات آتی ہے کہ جو مقام مرتبہ اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ سو شعر نمبر 2 کے اندر علامہ اقبال یہ بیان کر رہے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ بے آہ سحرگاہی کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ صبح کے وقت کی جانے والی جو دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور کی جاتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت چونکہ چرند پرند ہر ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وہ ٹائم ہوتا ہے، اور صبح کے وقت فرشتے انسانوں کے درمیان رزق کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح کا وقت چونکہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سو اس لحاظ سے علامہ اقبال نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو اگر انسان صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے، دعا نہیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا نہیں ہے، رجوع نہیں کرتا ہے، معافی نہیں طلب کرتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ انسان اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، وہ بیکار ہے، اور جتنی بھی تگدو اور اس کی جستجو اور جد و جہد وہ کر رہا ہے وہ ساری کی ساری اس کی فضول اور رائگاں جائے گی۔ اس لحاظ سے 4 شخصیات کو جو یہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فرید الدین عطار ہو اور رومی ہو، رومی جو مولانا روم جو رہے ہیں، یہ 2 شخصیات ایسی تھیں جو کہ شعراء کرام کے اندر ان کا نام بین الاقوامی طور پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی 2 شخصیات کا تذکرہ کیا ہے ان کے اندر ایک رازی اور دوسرے امام غزالی ہیں جو کہ بہت بڑے فلسفہ دان تھے، اور ان کو پوری دنیا ان کے فلسفر ہونے کی وجہ سے جانتی ہے اور اس وجہ سے ان کی اہمیت اور مقام ہے۔ سو ان 4 شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان 4 شخصیات نے بھی اگر کامیابی کو حاصل کیا ہے تو صبح کے وقت رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانے کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ کامیابی کو حاصل کیا ہے۔ اگر یہ صبح کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور تسبیح اور تقدیس کو بیان نہ کرتے تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو بھی کامیابی میسر نہ آتی۔ سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے برصغیر کے اندر مسلمانوں کو یہ ایک پیغام
पैगाम दे रहे हैं अल्लामा इकबाल कि अगर आप लोगों ने कामयाबी को हासिल करना है कि तो सुबह के वक्त अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज हों और उसके सामने गिड़गड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी मांगे और उससे दुआ भी करें, उससे रुजू भी करें। वो अल्लाह ताला है जो दिलों के राजों को जानने वाला है और इंसान की हर एक दुआ को सुनने वाला है और इंसान की शारक से ज्यादा करीब है। इसकी बदौलत इंसान जरूर कामयाब होता है। इसमें इस बात का तज़किरा किया और एक राज की बात उसमें बताई गई है। तीसरी यहां पर जो बात यहां पर की गई है शेर नंबर 3 के अंदर कि नौमीद न हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राही। इसमें बुनियादी तौर पर तज़किरा किया जाता है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद, हारने के बाद खास तौर पर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ टूटे और उसके बाद मुस्लिम लीग बनाई गई 1906 के अंदर, जिसको 1913 के अंदर कायदे आज़म ने ज्वाइन किया और कायदे आज़म के ज्वाइन करने के बाद कायदे आज़म जब मुसलमानों की आज़ादी की खातिर जो है वो कोशिशों में लग गए और मुसलमान एक जगह पर प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद नहीं हो रहे थे, सो ऐसे आलम के अंदर दिल बर्दाश्ता होकर कायदे आज़म बैरून मुल्क रवाना हो गए। तो अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को खत लिखा। ये तर्जुमानी जो शेर है उसकी कर रहा है और उस मफहूम के अंदाज के अंदर ये बयान कर रहा है कि अल्लामा इकबाल कायदे आज़म को ये बात बयान कर रहे हैं कि हमें इनसे ए अक्लमंद रहबर, इस कौम से आपको नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर या बर्रे सगीर के अंदर जितनी भी शख्सियत आई उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने की कोशिश की और उनके अंदर आज़ादी की लहर और तड़प को बेदार करने की कोशिश की, लेकिन ये कौम इसको मुत्तहिद करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। और ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत सारी शख्सियात ने उस टाइम के अंदर बहुत मायूसी का इजहार किया और किनारा कशी को अख्तियार कर लिया और एक लम्हे के लिए यही अमल जो है वो कायदे आज़म ने किया था। लेकिन अल्लामा इकबाल के कहने पर कायदे आज़म वापिस आए और इस पैगाम की बदौलत उन्होंने फिर से मुस्लिम लीग को एक जगह पर इकट्ठा किया, मुसलमानों को मुत्तहिद किया और फिर से एक नए जज्बे के साथ और एक नई हिम्मत के साथ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ये काफिला जो है वो रवा दवा हुआ। ऐसी सूरत हाल के अंदर इकबाल इस बात का तज़किरा कर रहे हैं, ये कौम सख्त मेहनत है, जफाकश है, मेहनत करने वाले हैं, मसाइब को झेलने वाले हैं, परेशानियों को बर्दाश्त करने वाले हैं और मजालिम को हंसकर मुस्कुरा कर टाल देने वाले हैं। लेकिन ये कौम सुस्त जरूर है लेकिन इसका ज़ौक़ अभी भी बरकरार है, इनके अंदर खून अभी भी बाकी है, ये आज़ादी अभी भी हासिल करना चाहते हैं। इस लिहाज से अल्लामा इकबाल यहां पर बयान कर रहे हैं कि अक्लमंद जो शख्सियत है कायदे आज़म की, आपको इस कौम से नाउमीद नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके अंदर भी इस्लामी जज्बा है, इनके अंदर भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और तड़प यहां पर मौजूद है। एक न एक दिन ये अपने मकाम को और मंजिल को हासिल कर लेंगे। इन्हें आप जैसे राहबर और रहनुमा की जरूरत है। आपको आना चाहिए और इनको कामयाबी दिलवानी चाहिए। अल्लामा इकबाल का तज़किरा बुनियादी तौर पर इसकी तरफ है। शेर नंबर 4 के अंदर यहां पर एक बहुत ही अच्छा पैगाम दे रहे हैं कि ए तायरे लाहौती, इस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। कोताही चूंकि हम सुस्ती को कहते हैं, तायर लाहौती हम कहते हैं खुदा की जात में फना होने वाला परिंदा, जिसको हम नाम दिए जाते हैं मर्द मोमिन के हवाले से। अब अल्लामा इकबाल इस हवाले से तज़किरा करते हुए नजर आते हैं और ये बात बयान करते हैं कि बंदा मोमिन के लिए ज़रूरी है कि अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी को हासिल करे और सक्सेस को गेन करे। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर वो तमाम मुसलमान जो कि सुस्त रवि का शिकार रहते हैं, जो कि मायूसी और परेशानी का शिकार रहते हैं और अपने आप को मेहनत की आदत नहीं डालते हैं, अपने अंदर एक जज्बा नहीं पैदा करते हैं और अमले मुसलसल का और जहदे मुसलसल के लिए काविश और कोशिश नहीं करते हैं। इस लिहाज से कहा कि उस ऐसी जो सुस्ती है और सुस्ती के अंदर जो कमाई जाने वाली जो रकम है और दूसरों के टुकड़ों पर जो पलने वाला जो सिलसिला है, उससे ज्यादा बेहतर है कि इंसान को मौत आ जाए, क्योंकि मर्द मोमिन को यह बात जेब नहीं देती है कि किसी और के टुकड़ों पर वो पलना शुरू कर दे और अपने आप का इन्हसार किसी और पर कर दे और अपनी जिंदगी किसी और के साथ उस पर गुजारना शुरू कर दे। इस लिहाज से अल्लामा इकबाल इस बात का तज़किरा यहां पर करते हुए नजर आते हैं। शेर नंबर 5 के अंदर वो ये बात बयान कर रहे हैं कि दारा और सिकंदर है वो मर्दे फकीर उला हो जिसकी फकीरे में बुए असदुल्लही। दारा और सिकंदर से वो मर्द फ़कीर उला। उन्होंने ये कहा कि दारा और सिकंदर चूँकि तारीख के अंदर एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल यहाँ पर एक मैसेज देते हुए ये बयान कर रहे हैं कि दारा और सिकंदर से बेहतर वो फ़कीर है जो कि कनात करता है, जो फ़क्र करता है, जो तवक्कुल अख्तियार करता है और जो सब्र से काम लेता है और अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होता है। वो फ़कीर जो है वो ज़्यादा बेहतर है। कौन सा फ़कीर बेहतर है कि जिसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खसूसियात पाई जाती हैं, जिसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खासियत पाई
جاتی ہے جس کی فقیری اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، سو اس لحاظ سے بھی حضرت علی کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت علی شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے ان کی اہمیت اور مقام ہے، اور ان کی کوئی مثال نہیں دنیا کے اندر ملتی۔ سو دو چیزیں۔ اور تیسری بات توکل اور صبر کے اعتبار سے کہ اتنے زیادہ علم والے ہونے کے باوجود ان کے گھر کے اندر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن انہوں نے توکل سے کام لیا، انہوں نے قناعت کو اختیار کیا، انہوں نے فقر کو اختیار کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا مانتے ہوئے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ سو جب ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کسی بھی ایک فقیر کے اندر، مرد مومن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب رہنے والے شخص کے اندر، تو کہا گیا کہ ایسا قریب رہنے والا شخص جو توکل کو اختیار کرتا ہے، قناعت کو اختیار کرتا ہے اور صبر کو اختیار کرتا ہے، وہ ہسٹری کے اندر گزرے ہوئے، تاریخ کے اندر گزرے ہوئے دارا اور سکندر ان جو بادشاہ ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ علامہ اقبال اس بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو مقطع ہے ہماری آج کی اس غزل نمبر 1 کا، جس میں لکھا گیا ہے کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اس میں شاعر اس بات میں بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جواں مردوں کا دستور ہے حق بات کو کہنا اور نڈر ہو کے کہنا، کیونکہ اللہ کے شیر کے سامنے لومڑی کی طرح اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مکاری اور فریب سے کام لے۔ اب اس میں علامہ اقبال یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر وہ مرد مومن ہے تو بہادری سے کام لے گا، جرت سے کام لے گا، مکر اور فریب نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چال نہیں چلے گا، دھوکہ نہیں کھائے گا۔ سو ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور ہمت اور شجاعت کے ساتھ بات کرتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے، اور ظالم اور فاسق کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے پاؤں پر جو ہے وہ قدم پر جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پر وہ ڈگمگا جائے۔ سو یہی ایک مرد مومن کی بات ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، کہ جواں مردی اور ہمت کے ساتھ حق کی بات کو نڈر ہو کر کسی کے سامنے یہ کہہ دینا، یہ اللہ کے شیروں کا شیوا ہے جو بہادری سے کام لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رضا ہے اس کو اپنی رضا تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بات اور ہر ایک حکم کو مانتے ہوئے جو بات حق کی ہے وہ کہہ ڈالتے ہیں، بھلے کتنا ہی زیادہ ظالم بادشاہ ان کے سامنے ہو۔ سو اس لحاظ سے علامہ اقبال یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک مرد مومن کی خاصیت یہ ہے، اور ہسٹری کے اندر دیکھا جائے، تاریخ میں دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگ یہاں سے گزرے ہیں، صحابہ کرام کے اندر جتنے بھی احباب جو ہے وہ گزرے ہیں، اور سب کانٹیننٹ کے اندر آزادی کا نام لینے والے جتنے بھی احباب گزرے ہیں، ان سب نے جس نے بھی حق کی بات سامنے کی ہے اور حق کے لیے اپنی جگہ پر ڈٹے اور کھڑے رہے ہیں، سو وہ سارے جو ہے مرد مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا سمجھنے والے اور توکل کرنے والے، یہی وہ شخصیات ہیں جن کو اقبال نے اللہ کے شیروں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ تذکرہ کیا اور ان کا نام لیا ہے۔ سو ہماری یہ غزل ہے جس کے اندر علامہ اقبال سوئی ہوئی قوم کے اندر آزادی کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو اپنے اصل مقام سے روشناس کروانے کے لیے اس کے اندر ایک پیغام دیتے ہیں، اور یہ پیغام نوجوان نسل کے لیے ہے، یہ پیغام امت مسلمہ کے لیے ہے، اور یہ پیغام بر صغیر کے ہر ایک شہری کے لیے ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر رہنے والے ہر ایک شہری اور مسلم شہری کے لیے، کہ جس کے اندر علامہ اقبال نے ایک نصیحت بھری جو باتیں ہیں وہ اپنی شاعری کے انداز کے اندر ان کو کہیں، اور اپنی آنے والی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا درس دیا۔ پہلی غزل ہماری یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہمارے پاس جو غزل نمبر 2 ہے یہاں پر جو بیان کی گئی ہے، اس کا جو پہلا مطلع ہے جس کو میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھتا ہوں کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ علامہ اقبال یہاں پر اس بات کو تذکرہ کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے لشکروں اور بادشاہوں کے درباروں میں کبھی وہ بات نہیں ہوتی جو درویش کی بارگاہ کے اندر ہمیں جو میسر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ درویش ہمیشہ اللہ کی رضا پر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں، درویش ہمیشہ قناعت کے ساتھ کام لیتے ہیں، اور درویشوں کے پاس چونکہ روحانی علم ہوتا ہے، لوگ اس سے فیضیاب ہونے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ سو علامہ اقبال یہاں پر ایک تقابلی جائزہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، جس کو ہم نام دیتے ہیں کمپیریٹیو انالیسس یہاں پر کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پر بیان کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف اگر لشکر کا بادشاہ ہے، دوسری طرف حکومت کا بادشاہ ہے، اور جبکہ ان دونوں کے سائیڈ پہ اگر ایک درویش جو ہے جس کو ہم مرد کلندر کہتے ہیں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جس کو جو شعور کی ایک وہ روحانیت کی وہ حد
तक पहुंचा हुआ है कि जहां पर एक आम शख्स नहीं पहुंच सकता है। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर कहा गया कि वो मर्द कलंदर कहीं ज्यादा बेहतर है। सो अल्लामा इकबाल यहां पर इस हवाले से तरजीह दे रहे हैं उस दरवेश को कि जिसने अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को जोड़ा, जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह ताला से इश्क किया, और यहां पर जिसने दरवेशी को अख्तियार किया, जिसने फकर को अख्तियार किया, और जिसने हमेशा मखलूक खुदा की खिदमत की, और जिसने हमेशा अल्लाह ताला की रजा को अपनी रजा तस्लीम किया। सो इस लिहाज से अल्लामा इकबाल यहां पर इस बात को बयान कर रहे हैं। और एक शेर के अंदर यह भी बयान किया जाता है शायर, जिसमें कहता है कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। सो बादशाही के गुर जो है वो सीखने का ताल्लुक भी हमारे पास दरवेशी के अंदर है, क्योंकि दरवेश जब हर एक चीज को, जब माल और दौलत के लालच को खत्म कर देता है तो फिर उसके अंदर तवक्कल रह जाता है, फिर उसके अंदर एक कनात पसंदी आ जाती है, और यही असल चीजें हैं जो कि इंसान को आखिरत की मनाजिल को तय करने में उनके लिए आसानी पैदा करती हैं। सो इस लिहाज से, और तारीख में यह भी देखा गया कि जितने बादशाह गुजरे हैं वो हमेशा मर्द कलंदर की बारगाह पर जाते थे उनसे दुआ करवाने के लिए, और अल्लाह ताला से हुजूर उनकी मगफिरत करवाने के लिए भी उनसे दुआ करवाई जाती थी। सो इस लिहाज से कहा यह गया कि हकीकी जो बादशाह है वो मर्द कलंदर है, वो मर्द मोमिन है, वो अल्लाह ताला की जात को मानने वाला है, अल्लाह ताला की रजा को तस्लीम करने वाला है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला है। सो यही वजह है कि अल्लामा इकबाल यहां पर इस बात को बयान करते हुए नजर आते हैं कि मर्द कलंदर दुनिया के अंदर किसी भी एक फौज के लश्कर से और किसी भी एक मुल्क या सल्तनत की बादशाहत से कहीं ज्यादा अफजल वाला है। दूसरा जो शेर यहां पर बयान किया जा रहा है वो है कि सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है जो पोशीदा ला इला में है। यहां पर वहदानियत का तज़किरा किया गया है, यहां पर तौहीद का तज़किरा किया गया है कि अल्लाह ताला को एक मानने के हवाले से इस बात पर यहां पर बयान किया जा रहा है, जिसमें पहली बात यह है कि जो सनम कदा है जहां, यानी कि जहां पर बुत रखे जाते हैं, जहां पर बुतों की परस्तिश की जाती है, जहां पर अल्लाह ताला को एक मानने से इनकार किया जाता है। और हिस्ट्री के अंदर जब हम ये बात करते हैं कि 360 बुत जब खाना काबा के अंदर थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उन बुतों को पाश पाश कर दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया, और एक जो सबसे ज्यादा कवि हैकल जिसको हम कहते हैं बुत, उसके कंधे पर एक कुल्हाड़ा रख दिया। और जब वो वापिस आए और पलटे और उन्होंने पूछा कि इन बुतों को तुमने तोड़ा है, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने तोड़ा है, लेकिन इससे पूछो जिसने इनकी हिफाजत क्यों नहीं की। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो उस दौर के अंदर उनको एक सबक दिया। लेकिन इसी सूरत हाल के अंदर इकबाल यहां पर बयान करते हैं कि ये वो नुक्ता है जो कि ला इलाह के अंदर है, क्योंकि बुतों के अंदर और अल्लाह ताला की जात के अंदर, कुफार के अंदर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर बुनियादी तौर पर फर्क जो है वो यही था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह ताला की इबादत करते थे और वो एक से कई ज्यादा अपने ही हाथों से बनाए हुए मिट्टी और पत्थरों के जो बुत हैं उनकी परस्तिश किया करते थे। सो अल्लामा इकबाल यहां पर बयान कर रहे हैं कि ये एक नुक्ता यहां पर मौजूद है, वो नुक्ता ला इलाह का है, क्योंकि ला इलाह के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गोया हम इस बात को तस्लीम कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की जात एक है, वही वाहिद है, वही इस निजाम को चलाने वाली है, वही है जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया और वही है जिसने हजरत इंसान को इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा। सो वही एक जात है जिसके मद्दे मुकाबिल कोई जात नहीं, और जिसके बारे में कुरान में यह कहा जाता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, वही एक जात है जो वाहिद है, जिसका दूसरा कोई हमसर नहीं है। सो इकबाल यहां पर ला इलाह की तस्बीह को बयान करते हुए और तौहीद का एक पैगाम देते हुए इस बात को वाज़ेह करते हुए नजर आते हैं। इसमें शेर नंबर 3 हमारे पास यहां पर है, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। इकबाल यहां पर बयान करते हैं कि वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा। सो मर्द मोमिन से इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये वो जहान नहीं जो पैदा किया गया है, बल्कि असल जहान वो है जो तू अपने खुद अपनी मेहनत से जो इसको तख्लीक करता है और जिसकी आबियारी तो खुद करता है, जिसके असूलों को तो खुद वज़े करता है, जिसको दुनिया के अंदर एक अमन की जगह बनाता है, वही असल में हकीकी तौर पर मकाम है जिसको तू अपने हाथों से तराशता है, मेहनत से जिसे एक नई दुनिया को तख्लीक करता है, उसको बसाता है। और वो दुनिया जो है जन्नत की तरह इस दुनिया के अंदर होती है, जहां पर किसी भी किस्म का दुख और परेशानी नहीं होती, जहां पर अल्लाह ताला पर तवक्कल किया जाता है और जहां पर हर एक अच्छाई के असूल को उस पर जो है वो अमल किया जाता है। ये संगो खश्त नहीं जो तेरी निगाह में है, इसमें बुनियादी तौर पर एक मुसलमान से अल्लामा इकबाल मुखातिब होते हुए ये बात बयान कर रहे हैं कि ये ईंट और पत्थर से बनी हुई जो दुनिया है, ये बुनियादी तौर पर तेरी पनाहगाह नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए असल मकाम वही है जिसको तू अपने हाथों से ताबीर करता है, जिसको तू अपने हाथों से तख्लीक करता है। सो दुनिया के अंदर जो ज़ाहिरी तौर पर एक जो निज़ाम चल रहा है और जिसके अंदर कुफ्र है, जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर मकरो फरेब है, जिसके अंदर झूठ है, जिसके अंदर दगाबाजी है, जिसके अंदर हसद है, जिसके अंदर कीना है, जिसके अंदर ग़ीबत है, जिसके अंदर एक
दूसरे की खातिर जड़ों को खोदना है, जिसके अंदर एक दूसरे की टांगों को खींचना है। सो ये वो जो दुनिया है। लेकिन मुसलमान से मुखातिब होते हुए अल्लामा इकबाल इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये जहान वो जहान नहीं है, ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए बनाया नहीं गया, बल्कि अपना जहान तो तू खुद बनाता है, जहां पर हर अच्छाई के उसूल को अपनाया जाता है, उसको अमल किया जाता है और उसी के तहत जिंदगी गुजारी जाती है, जहां पर इंसानियत का दर्स दिया जाता है और इंसान हकीकी मानों में अपने इंसान होने का सबूत भी देता है और उस पर अमल भी करता है और दुनिया को दिखाता है। सो इस वजह से यहां पर यह बात बयान की गई है। यहां पर यह भी बात बयान की गई है कि जहान ताज़ा की उफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खश से होते नहीं जहां पैदा, क्योंकि पत्थरों से कभी भी जहां पैदा नहीं होते, बल्कि नए जहां को तख्लीक करने के लिए इंसान को खुद से मेहनत करनी पड़ती है और अपने ख्वाब की ताबीर को पाने के लिए, वो जो एक नई दुनिया की ख्वाब की ताबीर हर मर्द मोमिन और मुसलमान देखता है, तो उसकी ताबीर के लिए इंसान को सदियों मेहनत करना पड़ती है उसमें। उसके बाद शेर नंबर 4 हमारे पास है कि महो सितारा से आगे मुकाम है जिसका, वो मुश्ते खाक अभी आवारगाने राह में है। सो अल्लामा इकबाल यहां पर मुसलमानों की अजमत रफ्ता को याद दिलाते हुए इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि इंसान का मकाम तो चांद और सितारों से कहीं आगे है, लेकिन इंसान अभी तक रास्ते के अंदर मारे मारे फिर रहा है। और ये जो खाक की मुट्ठी इंसान जो अभी तक राहों के अंदर जिसकी वजह से भटक रहा है, बुनियादी तौर पर यह मकाम उसका नहीं है। शायर इसमें यह बात बयान करता है और इस बात को बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मकाम उसे हासिल होना चाहिए था, वो मकाम उसने हासिल नहीं किया है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को तख्लीक किया था, वो अपने उस मकसद के अंदर नाकाम रहा है और उसने उसके अंदर कामयाबी को हासिल नहीं किया है। अल्लामा इकबाल यहाँ पर इज्तमाइयत के असूलों को तहत उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस बात का तज़किरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बरसगीर के अंदर मुसलमानों की जो ज़बों हाली का शिकार जो मुसलमान थे, उनका तज़किरा करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं कि मुसलमानों ने अपने खोए हुए मकाम को फिर से हासिल नहीं किया। शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन इस्लामी असूलों पर उन्होंने अमल पैरा नहीं हुए, बल्कि वो इस्लामी असूलों को उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया और दुनिया की रंगूनियों के अंदर जो है वो खो गए और इन्हीं रंगीनियों के अंदर रहते हुए इंसान अपना असल मकाम है उसको भूल गया। हालांकि उसे यह पता होना चाहिए था कि उसका अपना मकाम सितारों और चांद से कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल अता की है, शऊर दिया है, सोच दी है, समझ दी है, फिक्र दी है और अपनी इस फिक्र की बुनियाद पर दुनिया के अंदर वो कामयाब हो सकता है, इस दुनिया को जन्नत बना सकता है और सितारों से आगे के सफर तय कर सकता है। लेकिन इंसान तो भी रास्ते के अंदर है, सितारे और चांद तक तो पहुंचना बड़ी दूर की बात है। इंसान तो अभी खाक के अंदर ही अपने आप को जो है वो रुलता हुआ नजर आ रहा है। सो इस लिहाज से इकबाल यहाँ पर मुसलमानों को एक पैगाम देते हैं कि इंसान को चाहिए कि अपनी मनाजिल को तय करे, अपने हकीकी मकसद और मकाम को पहचाने, दुनिया में जिस मकसद के लिए आया है उस मकसद को देखे और उस मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के साथ गुजर बसर करे, ताकि इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी हासिल हो और आखिरत के अंदर भी उसे अपना मकाम मिल सके। शेर नंबर 5 यहाँ पर है कि खबर मिली है खुदायाने बहरोबर से मुझे, फरंगे राह गुजर सीले बेपनाह में है। इकबाल यहाँ पर बयान कर रहे हैं अंग्रेज़ों की तरफ, और चूंकि एक लंबा अरसा उन्होंने बैरून मुल्क गुजारा और वहाँ पर तहजीब उसकी मगरबी जो सकाफत थी और मगरबी जो तहजीब है उसको अच्छे तरीके से उसका जायज़ा लिया और इस बात के नतीजे पर पहुँचे कि इस्लामी उसूल और इस्लामी अक़दार जो हैं वो हकीकी तौर पर इंसानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए आला अक़दार हैं। यूरोप बुनियादी तौर पर जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत ही ज़्यादा खुशहाल नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा नज़र आता है, लेकिन हकीकत से अंदर से बेसिकली बुनियादी तौर पर वो खोखला है। सो इस वजह से उसकी हकीकत को यहाँ पर खोलते हुए नज़र आते हैं और ये बात बयान करते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की जानिब से वो जो ज़मीन पर खुश्की और तरी के निगहबानों ने मुझे ये खबर दी है कि ये जो खबर जो यूरोप के अंदर है बेसिकली वो सैलाब की जद के अंदर है, जिसके मुराद ये है कि एक वक्त आएगा कि जिस रविश पर अंग्रेज चल रहा है और जिन तौर तरीकों को अंग्रेज ने अपनाया हुआ है, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस सैलाब की जद के अंदर आ जाएंगे। और सैलाब से मुराद वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के अजाब के अंदर उन पर नाजिल कर दिया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह अल्लामा इकबाल इस बात को भी बयान करते हैं कि जिस कदर ओरियानियत और फहाशी मगरब के अंदर फैल चुकी थी और जिस कदर जो है वहाँ पर फहाशी का चर्चा था और नंगापन जिस कदर आम वहाँ पर मौजूद था, सो इस लिहाज से अल्लामा इकबाल उसको तनकीद का निशाना बनाते हुए ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि मगरब बहुत
زیادہ وقت نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن اس سیلاب کی زد کے اندر آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، اور ہماری جو تہذیب ہے وہ تہذیب ان سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، لیکن ظاہری طور پر جو تہذیب یورپ کے اندر جو نظر آ رہی ہے وہ بنیادی طور پر اندر سے کھوکھلی ہے۔ ایک اور مقام پر بھی علامہ اقبال یہ بات بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہیں ظلمات، رانا یہ تعمیر میں رونق میں فضا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سودا ایک کا لاکھوں کے لیے ہے مرگ مفاجات۔ سو اس لیے یہاں پر بنیادی طور پر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ سود کے نظام کو جس طریقے سے پروان چڑھا رہے ہیں، وہ جہاں پر ماں اور بیٹی اور بہن کی تمیز نہیں ہے، جہاں پر عورت کو مقام نہیں مل رہا، اور اگر مل رہا ہے تو بہت زیادہ مل رہا ہے اور مرد کو بہت زیادہ ڈاؤن رکھا جا رہا ہے۔ سو اس لحاظ سے جتنے تہذیب کے جو الٹ جو پہلو ہیں یہاں پر علامہ اقبال ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بہت کم وقت ہے کہ ان کے اوپر ان کی عادات و خصائل کی بنیاد پر یہ سیلاب کی زد میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اپنی عذاب کی لپیٹ میں ان کو لے گا اور ان کو غرق کر دے گا اس میں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہاں تازہ میری آہے صبح گاہ میں ہے۔ علامہ اقبال یہاں پر یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری صبح کی فریاد میں ایک نیا جہاں آباد ہے، اس لیے ہے مسلمان تو بھی اس کی فضاؤں میں اپنا رزق تلاش کر۔ علامہ اقبال بنیادی طور پر اس بات میں بیان کر رہے ہیں کہ جب بر صغیر کے مسلمان ان سے یہ بات پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی اس کلام میں اور آپ کی زندگی میں جتنی زیادہ کامیابی ہے اس کامیابی کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو علامہ اقبال یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری کے اندر اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ میری جو کامیابی ہے وہ صبح کے وقت اٹھنے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے میں ہے، تسبیح و تقدیس کے اندر ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنے میں ہے اور مانگنے میں ہے۔ اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتا ہوں، جس کام کو میں نے اگر اڈاپٹ کیا ہے یا اختیار کیا ہے، اگر تم بھی اس کام کو اختیار کر لو گے تو تم بھی اس مقام کو پا سکتے ہو اور منزل کو پا سکتے ہو اور اپنی زندگی میں کامیابی کو حاصل کر سکتے ہو۔ سو علامہ اقبال یہاں پر اپنی زندگی میں مسلمانوں کی جانب سے اٹھنے والے سوالات جو کہ ان کی زندگی کی کامیابی کی وجہ بنے، اس کا اظہار کرتے ہوئے اس شعر کے اندر نظر آتے ہیں۔ اقبال یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تلاش اس کی فضاؤں میں جو تم کرتے پھر رہے ہو، وہ تلاش بیسیکلی میں نے صبح کی ٹھنڈی ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کے اندر میں نے اس کو پایا ہے، اس کو تلاش کیا ہے، اور میری زندگی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ صبح کے وقت میں نے رب سے ہمیشہ دعا کی ہے، ہم کلام ہوا ہوں، جستجو کی ہے، گڑ گڑایا ہوں، رویا ہوں، معافی مانگی ہے، سجدہ ریز رہا ہوں، اور اس کی بنیاد پر جو کامیابی مجھے ملی ہے وہ میری کامیابی کے پیچھے بنیادی وجہ میری آہ صبح گاہ ہے، جس کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رابطے میں رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ صبح اٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دوسری شعر جو غزل ہے اس کے مقطع کے اندر یہاں پر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور شعر ہمارے پاس آخری جو مقطع کا ہے کہ میرے قدوں کو غنیمت سمجھ کہ بادہ ناب نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ اقبال یہاں پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کدو سے ہم مراد لیتے ہیں شراب کا پیالہ، اور کدو مراد یہ ہے کہ جو کدو کے خشک چھلکے سے بنایا جاتا ہے، سو اس کو یہ پیالے کو کہا جاتا ہے۔ بادہ ناب کہتے ہیں ہم خالص شراب، جس سے مراد ہے اسلامی جذبہ ہمارے پاس، مدرسہ جہاں پر اسلامی تعلیم دی جاتی ہے، اور خانقاہ جہاں پر دینی تعلیم اور روحانی تعلیم سے فیضیاب کیا جاتا ہے۔ جب بر صغیر کے اندر علامہ اقبال جو ہے وہ حیات تھے، سو اس دور کے اندر تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے دو ہی طریقے تھے کہ جہاں پر جو نوجوان نسل ہے وہ تعلیم حاصل کیا کرتی تھی، جس میں سے ایک مدرسے کی دنیاوی تعلیم ہے جس کے اندر انسان کالج کے اندر بھی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تعلیم بھی اتنی زیادہ انسان کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتی ہے، جبکہ دوسری تعلیم خانقاہ کے اندر تھی کہ جہاں پر روحانی علوم سے فیضیاب ہوا کرتے تھے، اور پیر جو ہیں جہاں پر نئی جو نوجوان نسل ہے اس کو تعلیم دیا کرتے تھے اور آداب سکھایا کرتے تھے۔ سو علامہ اقبال یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جو مدرسے کے اندر دی جانے والی جو تعلیم ہے اور جو خانقاہ کے اندر روحانی فیض کو بانٹا جاتا ہے، میرا جو سلسلہ ہے زندگی کا اور جو اسلامی جذبہ ہے اور جو میری تعلیم ہے اور جو میرا درس ہے اور جو میرا پیغام ہے، وہ نہ تو مدرسے کے اندر ملتا ہے، نہ پایا جاتا ہے، اور نہ ہی خانقاہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کے آنے کے بعد مدرسہ کے اندر
جو تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا تھا وہ صرف اور صرف دنیا کے اندر ایک انسان کو مشین بنانے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا تاکہ بچہ بڑا ہوگا تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد برسر روزگار ہو جائے اور پھر اپنی زندگی ساری کی ساری جو ہے اسی ملازمت میں کرتے ہوئے اس کی گزر جائے. جبکہ خانقاہ کے اندر کہا جاتا تھا کہ وہ جو صوفیاء کرام بر صغیر کے اندر پہلے تعلیم اور اسلام کی اشاعت کیا کرتے تھے, دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے, بنیادی طور پر وہ صوفیاء کرام تو کب اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے آ کر گدی نشین اور انہوں نے آگے ان کے جو ہے روحانی فیض کو بانٹنے کی کوشش کی, لیکن حقیقی طور پر اس مقام اور اس مرتبے پر وہ فائز نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر ان سے آگے فیض حاصل ہوتا. کیونکہ فیض حاصل ہونے کے لیے یا گدی نشین ہونے کے لیے اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے اتنا زیادہ اعلیٰ پائے کا ہونا ضروری ہے, اعلیٰ ظرفی کا ہونا ضروری ہے, علم کا ہونا ضروری ہے اور روحانی جو ہے وہ فیوز و برکات کا ہونا ضروری ہے. لیکن وہاں پر ایسا کوئی معیار نہیں ہوتا تھا, بلکہ نسل در نسل یہ جو گدے نشین کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا چلا آتا تھا. سو اس کی بنیاد پر خانقاہوں کے اندر نہ تو وہ روحانی فیض رہا اور نہ ہی مدرسوں اور کالجوں کے اندر وہ تعلیم رہی جو کہ تربیت کرتی ہے. بلکہ اقبال یہاں پر بات بیان کرتے ہیں کہ جو کہ عملی زندگی کے اندر انسان جس سے کامیابی کو حاصل کرتا ہے, ہمارے ہاں اس علم کی کمی ہے, ہمارے ہاں عملی زندگی کے اندر اس تربیت کی کمی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان عملی طور پر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے اور ڈھالنے کے بعد اگلی جو ہے وہ کوشش کرے تاکہ دنیا کے اندر بھی فلاح حاصل کرے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کرے. سو اس وجہ سے علامہ اقبال یہاں پر یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے کاسائے کے اندر جو شراب ہے وہ نہ تو مدرسے کے اندر ہے اور نہ ہی خانقاہ کے اندر ہے, بلکہ یہ وہ اسلامی جذبہ ہے کہ جس کا ہم عمل پہم کی صورت کے اندر اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں. علامہ اقبال ایک اور جگہ پر بھی بیان کرتے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے سے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سو اس وجہ سے یہ جو زندگی انسان کی بتائی گئی ہے کہ اپنی فطرت کے اندر بیسیکلی یہ انسان نہ تو مٹی سے بنا ہے اور نہ ہی نور سے بنا ہے, نہ آگ سے بنا ہے. سو یہ بنیادی طور پر مٹی کا بنا ہوا ہے. سو اس کی کامیابی اسی صورت کے اندر ہے جب یہ عمل سے کام لیتا ہے اور جب عمل صحیح معنوں کے اندر کرتا ہے سو اسی صورت کے اندر یہ کامیاب ہوتا ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے درجے کا حقدار بھی اسی صورت کے اندر ہوتا ہے. سو علامہ اقبال یہاں پر ایک پیغام دے رہے ہیں جو کہ اوریجنل اور زندگی کے اندر جو تعلیم وہی ہے جو کہ عمل کی صورت کے اندر ہم اچھائیوں کو اپنائیں اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اڈاپٹ کریں اور اس کی بنیاد پر زندگی کو اپنی کامیاب بنائیں. ہمارا یہاں پر یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.